ایک اور بڑی شہادت ہوئی ہے ایران میں آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی کے دست راست اور ایران کے سیکیورٹی چیف، سابق اسپیکر قومی اسمبلی، قومی امور کے ماہر، بڑے سیاستدان، بڑے فلاسفر سید علی لاریجانی، وہ بھی شہید ہو گئے۔ تیل ابیب پر میزائلوں کی بارش کر دی گئی ہے اور پہلی مرتبہ حاج قاسم میزائل جو ہیں وہ بھی قریب لوگ جو ہیں اس میں مارے گئے۔ کتنے تک یہ صورتحال بہت زیادہ اہم ہے کہ اس میں کوئی موڑ آ سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ پہلے چین، جاپان، فرانس، جرمنی سمیت دیگر ملکوں کو، یورپی یونین کو، نیٹو افواج کو یہ کہہ چکے تھے کہ وہ ان کا ساتھ دیں، جب انہیں مایوسی ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ اکیلا کافی ہے، امریکہ سپر پاور ہے اور وہ اکیلا لڑ سکتا ہے، اسے کسی کی مدد کی ٹرمپ جو ہیں وہ اس سب جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف ایران ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس جنگ کو اب ختم نہیں کریں گے، اس جنگ کا فیصلہ اب میدان جنگ میں ہوگا اور مزید حملوں کے لیے تیار رہے۔ امریکہ کا ایک اہم بحری بیڑا میدان جنگ سے فرار ہو چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اسے پھنس چکے ہیں اور اب وہ اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی راہ انہیں سجائی نہیں دے رہی۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ عرب ممالک نے اپنا ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اس شخص کو نشانہ بنانا ایک بڑی بے وقوفی جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے بین الاقوامی سطح پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علی لاریجانی کا عزم جو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ایک قول سے نقل کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں موت کو خوشی تصور کرتا ہوں اور ظالم کے ساتھ زندگی کو غم تصور کرتا ہوں۔ اس موقف کے ساتھ علی لاریجانی نے اپنی جان آفرین کی سپرد کی ہے اور وہ شہید ہوئے ہیں، ان کی شہادت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ تو ایسی قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا جو کربلا سے عملی طور پر درس لیتی ہے اور فلسفہ حسینی کا نہ صرف پرچار کرتی ہے بلکہ اس پر عمل کر کے دکھاتی ہے۔